بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنرل عاصم منیر اپنا دورہ سعودی عرب اور یو اے ای مکمل کر کے پاکستان آ گئے ہیں، لیکن اتنا خطرناک پیغام لے کر آئے ہیں شہباز شریف کے لیے اور پوری حکومت کے لیے کہ وہاں پر کس طریقے سے اس حکومت کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے اس حکومت کے بارے میں سوچا جاتا ہے، کس طریقے سے اس حکومت کو وہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اس حکومت کی کوئی بھی کریڈیبلٹی نہیں عرب ممالک میں، سعودی عرب کے اندر یا یو اے ای کے اندر۔ اس حکومت کے متعلق تمام لوگ جانتے ہیں، جتنے ممالک ہیں ان تمام ممالک میں جس سے ہمارے تعلقات ہیں وہ یہ جانتے ہیں بات کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے رجیم چینج آپریشن کیا گیا، کس طریقے سے ان کو مسلط کیا گیا، چوروں اور ڈاکوؤں کو ان کے اوپر بٹھا دیا گیا۔ دیکھیں، جس وقت یہ جنیوا میں تھے، سوئٹزرلینڈ میں تھے، اور وہاں پر شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں اتنے ارب ڈالرز پیسے مل گئے ہیں اور ہماری اکنامک سچویشن اب بہتر ہو گئی۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے، اب آپ نے یہ بات سمجھنی ہے۔ وہاں سے جو جتنے ارب ڈالر، وہ 5 ارب ڈالر ہیں یا 6 ارب ڈالر ہیں جو ملنے ہیں، وہ اصل میں اگلے 3 سے 4 سال کے دوران ملنے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ جیسے ہی یہاں پر شہباز شریف لینڈ کرے گا یا شہباز شریف کوئی سوٹ کیسوں میں بھر کے ڈالرز لے کر آ رہا ہے، یا جیسے ہی آئے گا تو اس کے پیچھے پیچھے جہاز میں سے پیسے نکل آئیں گے، ڈالرز نکل آئیں گے، اور وہ پاکستان کی اسٹیٹ بینک میں جائیں گے اور پاکستان کی اکانومی ایک دم اوپر چلی جائے گی۔ ایسا نہیں، وہ 3 سے 4 سال اور ارجنٹ سچویشن جو اس ٹائم بنی ہوئی ہے پاکستان کی، اس کے اندر پاکستان کے پاس 4 سے 5 ارب ڈالر صرف ریزرو ہے، جو کہ آپ نے قسط دینی ہے، واپس جو قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے وہ اس سے بھی کم ہے۔ 7 سے 8 ارب ڈالرز تو آپ نے دینے ہیں، اس سے بھی کم ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کی سچویشن بہت بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے۔ اوپر سے جب جنرل عاصم منیر نے دورہ کیا تو وہاں پر بھی اس بات کا ذکر ہوا کہ یہ جو حکومت ہے، اس حکومت نے نااہلی کی انتہا کر دی، نکمے پن کی، کہ ایک پائی کے لیے عوام اب ترس رہی ہے، ملک اب ترس رہا ہے، اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں پر عرب ممالک میں سعودی عرب، یو اے ای، قطر، کویت، یہاں پر شہباز شریف کے دورے سے متعلق جو باتیں ہوئیں وہ بڑا مذاق اڑایا ان تمام ممالک نے، ان لوگوں نے، اور بتایا کہ کس طریقے سے ان ممالک نے شہباز شریف کو بیکاری، شہباز شریف کو رجیم چینج آپریشن کی پیداوار، امریکی پیٹرو، اور یہ کہا، اور اکنامک سچویشن کو تباہ کرنے والا آدمی شہباز شریف، اور اس کی ریکوری کون کر رہا ہے؟ جنرل عاصم منیر۔ جنرل عاصم منیر نے یہ ٹاسک اپنے سر لیا ہے، اپنے ذمہ لیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی جب حکومت میں یہ پچھلے 8 سے 10 مہینوں میں یہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس کو چلا رہی ہے، اس حکومت کو۔ اسٹیبلشمنٹ جاتی ہے فارن پالیسی ہینڈل کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ جاتی ہے فائنینشیل پالیسی ہینڈل کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ جاتی ہے ملکوں کے ساتھ رابطے بحال کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ جاتی ہے معاملات بہتر کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی انٹرنل سچویشن بھی کنٹرول کر رہی ہے۔ ان سے کچھ نہیں ہو رہا، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں، یا تو عمران خان کے خلاف کوئی پلان بنا لیں، یا پھر ہم اشتہاروں پہ پیسہ لگا دیں اور میڈیا کے اندر پیسہ چلائیں اور میڈیا کو چپ کریں اور اپنی جو کیمپین ہے وہ چلوائیں۔ صرف ایک یہ کام کر رہے ہیں، اور پچھلے تقریباً 6 مہینے سے ملک کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے، ان کو یاد نہیں تھا۔ اب جا کے انہوں نے کانفرنس کی ہے، اس کانفرنس کے اندر بھی جو پیسے ملے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ اب ہماری، اصل میں تو یہ جو مقصد ہے کانفرنس کا بھی اور اتنے ٹورز کا، ٹریول کرنے کا، دوسرے ممالک جانے کا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اتنے ڈالرز مل جائیں، پاکستان کو اتنے ارب ڈالرز مل جائیں کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے، پاکستان کی اکانومی بہتر اور خوشحال ہو جائے۔ یہ نہیں ہو رہا۔ اب 3 سے 4 سال وہاں سے لگیں گے۔ سعودی عرب اور یو اے ای نے خاص طور پر چکا ہے، یہ اب آپ نے سمجھنا ہے۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے پیسے دے دیے اور یو اے ای نے پیسے دے دیے اور اس کے بعد ڈالر ایک دم نیچے آ جانا، ایسی کوئی بات نہیں۔ سعودی عرب اور یو اے ای نے کہا ہے کہ پہلے آپ کریں ڈیل آئی ایم ایف کے ساتھ، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کریں۔ دوسرا یہ کہ ہم ایک پوری اسٹڈی کریں گے، فیزیبلٹی بنائیں گے، آپ کے ملک کے اندر ہم نے 5 ارب ڈالر لگانا ہے، 10 ارب ڈالر لگانا ہے یا 1 ارب ڈالر لگانا ہے،
اس کی ہم پوری فیزیبلٹی تیار کریں گے اور اس کے اوپر رپورٹ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، اور پھر اگلے 5 سے 10 سالوں میں ہم پوری انویسٹمنٹ کریں گے۔ اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہونے والا، اور 3 سے 4 مہینے تو آپ کی اسٹڈی میں لگ جانے، 5-6 مہینے، تو اتنی دیر تک ویسے ہی اس حکومت کا ٹینیور ہی پورا ہو جانا ہے۔ اس نے جتنا کباڑا کرنا ہے ملک کا، عوام کا اور پاکستان کا، وہ تو ہو جانا ہے۔ اتنی دیر تک ٹینیور پورا ہو جانا ہے، ملک کے اندر الیکشن ہو جانے ہیں۔ اور آئی ایم ایف کے ساتھ اصل میں ڈیل کا پریشر ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ، آئی ایم ایف کے پاس اگر یہ لوگ جاتے ہیں تو یہ ان کی موت ہے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کتنی خطرناک ڈیل ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ اگر یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف نے بڑی سیدھی شرائط رکھی ہوئی ہیں ان کے لیے کہ آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں، آپ گیس کی قیمت بڑھائیں، آپ ڈالر کی قیمت بڑھائیں، آپ ٹیکسز لگائیں 100 ارب 1000 ارب کے، تب جا کے ہم آپ کو اتنا قرضہ دیں گے اور اس سے پاکستان کی جو اکانومی تھوڑی سی بہتر ہوگی۔ یہ نہیں ایک دم ٹرن اراؤنڈ ہو جائے اور ایک دم اکانومی آپ کی اوپر چلی جائے، ٹیک آف کر جائے۔ یہ ایسی سچویشن میں عمران خان کے لیے دیکھیں، وہاں پر تھوڑی دیر تو بات ہوتی ہے صرف شہباز شریف سے متعلق، جو جنرل عاصم منیر نے دورہ کیا ہے سعودی عرب کا بھی اور یو اے ای کا بھی، اس میں بڑی تھوڑی بات ہوئی ہے اس حکومت سے متعلق کہ حکومت نے کیا کیا۔ 2-3 جو وہاں اہم باتیں ہوئی ہیں وہ اب آپ نے سمجھنی ہے۔ ایک تو بات ہوئی کہ سیکیورٹی سچویشن افغانستان، چائنا، انڈیا، اس ریجن کی۔ سیکنڈ یہ کہ عمران خان کے خلاف جو رجیم چینج آپریشن کیا CIA امریکہ نے، اس کے اوپر بات چیت ہوئی، اور اس کے علاوہ طالبان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ افغانستان کا معاملہ بڑا اہم ہے، اور اگر امریکہ یہاں پر آ کے افغانستان میں دوبارہ آپریشن کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے ڈیل کیا جائے گا۔ یہ 3-4 چیزیں اس کے اوپر جو اہم ڈسکشن ہوئی ہے۔ باقی انہوں نے جو انویسٹمنٹ یا قرضہ یا لون، اس کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں کی، زیادہ لفٹ بھی نہیں کرائی اس کے اوپر۔ اس وجہ سے یہ جو آ کے اتنے یہاں پر شور مچا رہے ہیں، اتنا یہاں پر واویلا کر رہے ہیں، اور اتنا انہوں نے طوفان کھڑا کیا ہوا ہے کہ ہمیں کتنے ارب ڈالر مل گئے، ملا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ملا۔ ڈالر اب بھی مسلسل اوپر جا رہا ہے، اور اوپن مارکیٹ کے اندر تو آپ کو 260 کا بھی نہیں مل رہا، 260 سے بھی اوپر ہے۔ اور بہت سارے بینکوں نے ویسے ہی انکار کر دیا کہ ہم نے 227-28 میں اب ڈیل ہی نہیں کرنا، کیونکہ انٹرنیشنلی جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس کے اندر ڈالر آپ کا بہت مہنگا پڑا ہے، جس کی وجہ سے ایکسپورٹ بھی بند ہے، امپورٹ بھی بند ہے، اور سارے معاملات خراب ہیں، اور ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو سعودی عرب اور UAE نے کہا ہے کہ آپ پہلے IMF کے ساتھ ڈیل کریں، اس کے بعد ہمارے پاس آئیں، نہیں تو عمران خان آپشن ہے۔ یہ سب سے بڑا جھٹکا اس ٹائم لگا ہے شہباز شریف اور اس پوری حکومت کو۔